أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني وفي رواية فليس منها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ ایک جنگ کے دوران آقا نبی مکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھے ہوئے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے۔ تو گرمی کا موسم تھا، شدید گرمی تھی، تو جب دیکھا نڈھال ایسا عالم تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ٹیلے پر چڑھ کر ایک پیالہ منگوا کر اس میں پانی لیا اور اللہم لک صمت وعلی رزقک افطر تو دعا پڑھ کر افطار کر لیا اور فرمایا کہ تم روزہ افطار کر لو، روزہ افطاری کے ٹائم سے پہلے۔ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے وہ نوجوان تھے، برداشت کا مادہ تھا۔ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے روزہ افطار فرما لیا، کچھ لوگوں نے نہیں کیا، انہوں نے قیاس کیا۔ کہتے ہیں نا کہ قیاس ہر جگہ قیاس بھی کام نہیں آتا میرے پیارے بھائی، قیاس کو میں مانتا ہوں، یہ تنقید نہیں اصلاح ہے۔ قیاس جو ہے شریعت کے خلاف نہیں مانا جاتا۔ میں نے جو سیکھا ہے علماء دیوبند سے وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ تو انہوں نے قیاس کیا کہ ان کا اجتہاد قیاس جو ہے وہ یہ ہوا کہ میں نوجوان ہوں، میری برداشت ہے، تو یہ تو بوڑھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے تھا۔ تو آقا نبی مکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ کچھ لوگوں نے جو ہے افطار کیا ہے، کچھ نے نہیں کیا، تو پتہ ہے کیا فرمایا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام؟ ذالک العصاۃ ذالک العصاۃ ذالک العصاۃ، وہ گناہگار ہیں جنہوں نے روزہ افطار نہیں کیا۔ یہ ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ میرے پیارے حبیب کی اطاعت در حقیقت مجھ اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ وما ینطق عن الہوا کی زبان ہے۔ اس وقت تک آپ زبان مبارک کو حرکت نہیں فرماتے جب تک اللہ پاک نہ بلوائیں۔ تو اسی لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت بڑا مقام ہے۔ ملعون ہو جائے وہ شخص جو کسی پر الزام لگاتا ہے کہ آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جیسا مانتے ہیں، اور ملعون ہے وہ شخص، برباد ہو گیا وہ شخص جو اپنے جیسا سمجھتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر منزلت رفعت و بلندی ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ختم نبوت زندہ باد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔